عید قربا ہے تو سب سے پہلے آپ بتائیں عید بابا اس وقت بھی مجھے 500 دیتے تھے جب میں چھوٹی تھی. عید پہ یہ بہت مہنگے ثابت ہوتے ہیں ہمارے لیے. تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سب کو جو ہے ایک خواب کی طرح لگتا ہے. اب ہمیں کھانا پکانا پسند ہے یا کھانا کھانا پسند ہے؟ اسپورٹس میں رہ کے بندہ یا جو ہے نا فیلڈ کو پکڑتا ہے, یا انڈور فیلڈ ہوتی ہے یا آؤٹ ڈور فیلڈ ہوتی ہے. اس وقت موجودہ وقت میں آپ کوچنگ بھی کریں, بلوچستان میں وومنس کی فٹ بال میں یا فٹ سال میں فیوچر کہاں دیکھ رہی ہے؟ اس کا مائنڈ ہی چینج ہو گیا, وہ تو قطعی نہیں ہو سکتا یہاں کا. السلام علیکم, نظربان بلوچستان کے پروگرام کھیل اور کھلاڑی میں خوش آمدید, اور میں ہوں محمد خان کاکڑ. پروگرام کھیل اور کھلاڑی کی جانب سے اہل وطن کو, تمام مسلمانوں کو بڑی عید مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بڑی عید ہے, بڑی عید کی خوشیاں ہے, تو ہماری نظربان کی ٹیم کی جانب سے بھی پورے پاکستان کو جو ہے عید مبارک ہو. تو اس عید کے اسپیشل شو میں ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ بھی موجود ہے. ہم ان سے بھی بات چیت کریں گے کہ وہ اپنی عید کیسے گزارتے ہیں اور کس طرح کی وہ سیلیبریشن کرتے ہیں بچپن کی عید میں اور اب کی عید میں ان کے کیا فرق ہے. کھیل اور کھلاڑی کے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے شائستہ لغاری صاحبہ, جو پاکستان فٹ بال ٹیم کی وائس کیپٹن بھی رہی ہے, اور فٹ سال جو ہے گیم ہے بلوچستان کو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے, اور اس وقت موجودہ وقت بلوچستان فٹ سال کی وہ کوچنگ بھی کرتی ہے, اور مختلف گیموں میں پاکستان کی انہوں نے ریپرزنٹیشن کی ہے, اور کوچنگ جو ہے انہوں نے سری لنکا سے سی لائنس کی کوچنگ وہاں سے کی ہے, اور اب بلوچستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے شائستہ لغاری صاحبہ. میڈم ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ. میڈم سب سے پہلے تو عید ہے, تو عید کے حوالے سے تھوڑی سی بات چیت کرتے پھر آتے ہیں اسپورٹس کی جانب. عید قربا ہے تو سب سے پہلے آپ بتائیں عید قربا آپ کی کیسے گزرتی ہے, روٹین کیا ہوتا ہے آپ کا؟ جی, جب بچپن میں جب عیدیں مناتے تھے تب تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ قربانی جو ہے, ہم نے صرف کھانا پینا اور کپڑوں سے ہمارا تعلق تھا. اب جب بڑے ہو گئے تو وہی آپ کو پتہ ہے کہ عید جو بقرہ عید ہے اس پہ یہ قربانیاں گوشت سسٹم, اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر ملنا ملانا جو ہمارے احباب وغیرہ آتے ہیں ان میں بندہ مصروف ہو جاتا ہے. لیکن یہ عید جو ہے یہ ایک قربت کو جو ہے نا شو کرتی ہے. اللہ پاک نے جو 2 عیدیں رکھی ہیں اس میں بڑی قربت ہے, اس میں بڑا پیار ہے. ہمیں اپنے اسلام سے بھی, اپنے اللہ سے بھی, اور اپنے جو عزیز اقارب سے ملنے کا سمجھے یہ موقع ملتا ہے, تو بڑا مزہ آتا ہے, بڑے اچھا لگتا ہے عید کے موقع پہ. میڈم بچپن کی عید اچھی تھی یا ابھی کی عید اچھی ہے, کون سی عید آپ کو سب پسند ہے؟ بچپن تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سب کو جو ہے ایک خواب کی طرح لگتا ہے اب ہمیں, کیونکہ ایک تمام پریشانیوں سے دور, صرف کپڑوں سے ہمیں تعلق تھا, کھانے پینے سے تعلق تھا, چوڑیاں ہوں, کپڑے ہوں, یہ ہو. اب ذرا یہ ہے کہ تھوڑی سی لائف پریکٹیکل ہو گئی ہے. ابھی بھی الحمدللہ بڑی اچھی ہوتی ہے عید, لیکن تھوڑا سا کچن سے پھر نکل کے احباب سے ملنا, پھر ان کی خدمت وغیرہ کرنا, اس میں گزر جاتی ہے عید. بالکل. تو بچوں کی جو عید ہوتی ہے وہ آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی, فکر نفاقہ ہوتا ہے, بس کھانا پینا ہوتا ہے. ان کا کھانا پینا لگا, بالکل عید پہ زیادہ ظاہر سی بات ہے کھانا پینا کا سسٹم ہی لگا رہتا ہے. اچھا, ہمیں معاشرے میں یا جو میلز کو ہوتی ہے, بھائی کو ہوتی ہے, ابو کو, جو زیادہ خواتین سے بڑی شکایت ہوتی ہے کہ عید پہ یہ بہت مہنگے ثابت ہوتے ہیں ہمارے لیے. ابھی دیکھیں نا, آپ لوگ جو فیمیل کو ہی صرف نہ بلیم کیا کرے, آج کل تو جینٹس کے بھی بڑے کپڑے اور چیزیں بڑے مہنگے ہیں, تو وہ خود بھی ان چیزوں میں بڑے مصروف ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہم تو کوشش کرتے ہیں جو خود ورکنگ وومن ہے تو وہ تو بالکل کسی کو تنگ نہیں کرتی میرا خیال ہے, جہاں تک آپ دیکھیں. یاد ہے اب پہلی عید کتنی ملی تھی, کتنی ملتی تھی بچپن میں؟ بابا دیتے تھے, اللہ بخشے ان کو. تو مجھے یاد ہے بابا اس وقت بھی مجھے 500 دیتے تھے جب میں چھوٹی تھی. مطلب آپ کافی امیر فیملی سے میرے بابا تعلق ہے؟ جیولر تھے. اچھا, جیولر موسٹ فیمس, مطلب سونے وغیرہ کاروبار تھا. ہاں جی, وہ نہیں رہے, تو مجھے یاد ہے ان کی وہ اسی طرح ہمیں عیدی دیتے تھے. اچھا میم, آپ چونکہ انٹرنیشنل کھلاڑی رہ چکی ہے اور آپ نے بین الاقوامی دورے بھی کیے, اب ظاہر ہے جب آپ کھیل رہی تھی اس ٹائم تو آپ کو ایسے عید بھی آئی ہوگی جو باہر آپ نے گزاری ہوگی, تو وہ گھر کے بغیر عید کا کیسے مزہ آتا تھا باہر ملک میں یا جب کھیل رہے ہوتے تھے اس ٹائم؟ ایسے تو کوئی عید میں باہر نہیں منائی, شکر الحمدللہ اپنی فیملی کے درمیان کی, لیکن میں جب ایسے ایونٹ پہ گئی ہوں باہر کھیلنے کے لیے تو بڑا مشکل ہے کہ ایک ہفتہ بھی وہاں گزارنا میرے لیے بڑا مشکل ہے. یہ کسی بھی پلیئر کے لیے ہوتا ہے؟
उनका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए इसलिए मुश्किल है कि मुझे अपनी फैमिली, अपने स्पेशली माँ बाप बड़े याद आ रहे थे। एक दिन मैं जॉर्डन में थी, अजान का टाइम हो रहा था, मगरिब का टाइम था, और मैं कहूँ या अल्लाह मैं खैर से पहुँचूँ, क्योंकि मेरी सारी तवज्जो उधर थी अपने पेरेंट्स की तरफ। तो बड़ा मुश्किल है, पता नहीं लोग किस तरह कहते हैं कि नहीं जी वहाँ जाके सेटल, मेरे लिए तरह मुश्किल है। बड़ी ईद पे वो कहते हैं खाना पकाना पसंद है या खाना खाना पसंद है? सेकंड वाला ऑप्शन मेरे ख्याल में सबको पसंद है। सिर्फ खाना है, बनाने में मुश्किलात होती है? बनाने में मेरे लिए तो वैसे भी आसान है, क्योंकि मुझे बनाना वैसे भी इतना कुछ खास नहीं आता सिवाय नमकीन के, तो खाना बड़ा अच्छा लगता है। मतलब कुकिंग की तरफ आपने खुद से साइड पे रखा? आपको पता है स्पोर्ट्स में रह के बंदा या जो है ना फील्ड को पकड़ता है, या इंडोर फील्ड होती है या आउटडोर फील्ड होती है, तो हम लोग ज़रा इंडोर ही नहीं रहे, आउटडोर रहे। अच्छा, जो ज़ाहिर सी बात है ईद है तो स्पेशल डिश जो होती है ज़ाहिर सी बात है हर ईद में बनती है, स्पेशली कुर्बानी की ईद उल अज़हा के मौके पर बनती है। तो शाइस्ता लगारी का फेवरेट डिश कौन सा है कि वो चाहती कि ईद पर और बने या ना बने लेकिन ये डिश ज़रूर होना चाहिए? नमकीन। नमकीन बहुत पसंद है? बिल्कुल। कोई ख़ास वजह? मुझे पसंद है, जब स्पेशली मैं तो करती ही दुम्बा हूँ, लोग बकरा करते हैं और मैं कहती हूँ कि पहले वो बेचारा अभी चांद रात में खड़ा होता है तो मैं सुहाने ख्वाब देख रही होती, सुबह ये होगा ये होगा। तो जब उसकी कुर्बानी होती है तो पहला काम ये होता है कि भाई खान साहब से पहले इसको चढ़ा दो, इसके नमकीन शुरू हो जाए खाना। अच्छा, जो अब ज़ाहिर है ईद पे बकरा लाते हैं या दुम्बा जैसे आपने कहा लाते हैं, तो बच्चों का क्या रिएक्शन होता है अपने बच्चों का कि वो उसके साथ एंजॉय करते? ईद के दिन अफसोस भी होता होगा ना कि अभी बकरा कुर्बान हो गया है? बच्चों का तो ये आलम होता है कि वो जैसे आते हैं उनका बस ये होता है कि रस्सी पकड़े और पूरी गली में भगाते फिरे। वो बेचारा दुम्बा हैरान होता है कुर्बानी तो कर ले, आज ही मुझे पागल करने के पीछे पड़े। वो बचपन में भी ऐसा होता था, हम खुद भी इस तरह थे। शरारती की है कभी किसी का बकरा चुराया हो, तोड़ा निकाला हो? इतनी शरारती नहीं, खामोशी से? खामोशी से। अच्छा। क्योंकि बकरों से तो वैसे डर लगता था बचपन में, उनका कोई एतबार, हाँ ये बात भी एतबार तो नहीं है, उनका कोई एतबार नहीं होता था। मैं वैसे भी थोड़ा सा इस मामले में शाय थी। अच्छा मैम, इंटरनेशनल अब ज़रा ईद के साथ साथ हम बात करें स्पोर्ट्स की, वुमेन स्पोर्ट्स में आप खिदमत सर अंजाम दे रही है, काफ़ी टाइम से आपने सर्वाइव किया है। इस वक्त मौजूदा वक्त में आप कोचिंग भी करें, बलूचिस्तान में वुमेंस की फुटबॉल में या फुटसॉल में फ्यूचर कहाँ देख रही है? हम अभी देख रहे हैं कि बलूचिस्तान की बच्चियाँ बाहर जा रही है इंटरनेशनल खेलने की तरफ, तो कितना आपको स्कोप लग रहा है? हमारे दौर में ज़रा ये कि काफ़ी टाइम गुजर गया। 2006 में मैंने स्टार्ट लिया था, तो 2006 और 2026 साल होने में है। तो तब भी हमारी जो थी फुटबॉल की PFF में जो चेयरपर्सन थी रुबीना इरफान, उन्होंने बड़ा इस मामले में बहुत कोऑपरेट किया। हमें जो है यहाँ पे क्लब वो कैंप लगता था गर्ल्स कॉलेज में, तो साल में एक ही इवेंट होता था, तो उसमें हम। लेकिन अभी जो मैं देख रही हूँ, आप लोग मीडिया भी देखते होंगे कि आए दिन स्टेडियम में जो है ना इवेंट चल रहे, तो उस टाइम और इस टाइम को अभी अगर आप आपस में मैच करें तो बहुत फ़र्क आ गया पहले की निस्बत। पहले कोई साल में एक दो बच्ची गई नहीं कि इंटरनेशनल हुई ना हुई, लेकिन अब माशाल्लाह हर इवेंट, हर उसमें जो है ना लड़कियां बाहर भी जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं माशाल्लाह। कभी हमने देखा भी है वुमेंस गेम हुए तो उसमें भी काफ़ी फीमेल्स प्लेयर्स ने हिस्सा लिया, और हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स भी यहाँ पर बहुत हमने देखे हैं। बलूचिस्तान में ख़वातीन स्पेशली बहुत आ रही है इस फील्ड की तरफ, तो बलूचिस्तान का स्पोर्ट्स का फ्यूचर कहाँ देखते हैं? इंशाल्लाह बहुत ब्राइट होगा। जो हमारे डिपार्टमेंट की काविशें हैं और हमारी जो बच्चियां हैं, जिस तरह बच्चियां इंटरेस्ट ले रही हैं, पहले एक कम्युनिटी होती थी, अब आप देख रहे होंगे कि तमाम कम्युनिटीज़ जो है, स्पेशली हमारे जो लोकल जो होते थे उनको इतनी इजाज़त नहीं होती थी, अब आप देख रहे हैं कि वो भी हैं। तो इंशाल्लाह जो बलूचिस्तान की बच्चियां हैं, नो डाउट वो आगे जाके पाकिस्तान का जो मेडल्स हैं वो इंशाल्लाह लेकर आएंगी। मैं बहुत पर उम्मीद हूँ। बिल्कुल। अब ज़रा थोड़ा सा और भी बातें आपसे खास करते हैं। आपने जिस तरह आपका ताल्लुक़ सिब्बी से है, तो आपने बताया कि मैं जो है ईद उल फितर जो है मैं सिब्बी में मनाती हूँ, और ईद उल अज़हा जो आज आप कोयटा में मना रही है, तो वहाँ की ईद अच्छी होती है, यहाँ की ईद? दोनों सेम है। फैमिली सर्दियों में वहाँ होती है, गर्मियों में यहाँ आ जाती है। बस सिटी का फ़र्क है, सिटी नहीं होती हमारे पास, हम सिटी में नहीं होते। बाकी फैमिलीज़ जहाँ होती है, आपको पता है ईदें वहीं हैं जहाँ फैमिलीज़ है। जहाँ फैमिलीज़ नहीं है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आप बाहर मुल्क चले जाएं, आपको बहुत से लोग बाहर बहुत सी अच्छी कंट्रीज़ में नज़र आएंगे, लेकिन उनकी आंखों में उदासी होगी। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद वो किससे मिले, किसके पास जाए? बच्चे फोर्स करके ले के तो जाते हैं, लेकिन वो किसके पास जाके ईदें मनाएं? ईदें मनाई जाती हैं अपनों से,
اور اگر آپ کے اپنے آپ کے ارد گرد ہیں تو کوئی بھی سٹی ہو ڈزنٹ میٹر. ابھی بھی آپ عیدی لیتی ہے یا نہیں لیتی, یا ابھی آپ سے لی جاتی ہے؟ ابھی دیتی ہوں. اچھا, بچے آپ کو تنگ کرتے ہیں عیدی کے حوالے سے, بھانجے سارے؟ ہاں جی, ابھی بچوں کو دیتی ہوں. پیچھے لگے ہوتے عیدی چاہیے. جی, میرا وہ بھتیجا کہتے ہیں نا چھوٹا, کہ عید کے دن موقع پر جو ہے نا گھر کے بڑے کونے میں چھپ رہے ہوتے کہ بچے کہیں ڈھونڈ نہ لیں. بالکل ایسے ہی ہے, وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کدھر ہے, اور ابھی خود آ کے مانگتے ہیں کہ, اور اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ وہ یہ ایک ہی تو دن ہوتا ہے جب بچے مان سے مانگتے ہیں کہ پپو ہے, خالہ ہے, چاچو, یہ ماما جو بھی ہیں, تو وہ مان سے مانگتے ہیں کہ ہمیں عیدی چاہیے. تو ان کو دیکھ کر یاد آتی کہ ہمیں بھی ایسی عیدی ملا کرتی تھی. یہ پچھلی عید پہ بھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے آپس میں فیملیز میں. تو میرے والد صاحب اللہ بخشی وہ نہیں رہے, اور میرے بہنوں ہی تھے, تو وہ دونوں فوت ہو چکے, اللہ ان کو بخشے, تو وہی دیتے تھے. تو ہم یہی بات کر رہے تھے, ہم نے کہا وہ ہاتھ ہی نہیں رہے جو عیدی دیتے تھے. تو اب شکر ہے کہ ہم بچوں کو دیتے ہیں. تو یہ تو اسٹیج ہے لائف کا, آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بڑے دیتے ہیں, پھر کبھی ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم دے دیتے ہیں. عید سیلیبریشن میں فرق آیا ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ کافی, ابھی جیسے مجھے یاد ہے بچپن میں کافی عید الگ طرح کی ہوتی تھی, گاؤں میں ہوتے تھے, بڑا مزہ, انتظار ہوتا تھا اس دن کا, لیکن اب تھوڑا ایسا ہو گیا کہ مطلب اس طرح کی انجوائمنٹ اب نہیں. اب ویسے نہیں. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یہیں کوئٹہ میں جو عیدیں منائی جاتی تھیں, وہ اون اٹھاتے تھے, وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ انڈے وہ کر کے توڑے جاتے تھے چھوٹے ہوتے. اب بچوں میں وہ بات نہیں ہے. اب بچوں کے لیے جو عیدیں ہیں وہ گھروں میں محدود ہے, باہر ایسا کوئی ان کو ماحول ملتا ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے. اور ہم نے خود ہی ان کو جو ہے نا آئسولیٹ کر دیا گھر میں, موبائلوں پہ لگے رہتے ہیں. اب بھی اور پہلے کی عید میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں جہاں تک سوچتی ہوں, میں بھی آج کل کے بچے کہتے ہوں کہ ہم آج کی عید منانے سے خوش ہیں. بالکل, مجھے یاد ہے جب عید سیلیبریشن ہوتی تھی, میلے لگتے تھے, ایک گاؤں کے لوگ دوسرے شہر کے لوگ دوسرے شہر جا کے سیلیبریشن کرتے تھے, کافی انجوائمنٹ ہوتی تھی. ابھی جو ہے نا لوگوں کا فیوریٹ ہوتا ہے کہ عید کے پہلے دن اگر کسی کے گھر جانا تو اتنے نہیں جاؤ, وہ سو رہے ہوں گے. بالکل ایسا ہی. اب تو پہلے تو لوگ جلدی نمازیں پڑھ کے اٹھ جاتے تھے. تو مجھے خود یاد ہے کہ میری عادت تھی شروع سے کہ بابا نے نماز پڑھنے جانا سب نے, تو میں نے فٹافٹ جو ہے نا چینج وینج کرنا کہ میں نے عید جو ہے نا تیار ہو کے ملنا ہے. ابھی ایسا نہیں ہے, ابھی بچے سو رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے بجے اٹھیں کتنے بجے نہ اٹھیں. وہ جو صبح کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا, صرف عید کا پہلا دن, عید کا پہلا دن ہوتا ہے کہ بندہ نا کہتے جلدی جلدی اٹھ کے سب سے مل لیں اچھے کپڑے پہن کے. اگر اس وقت بھی اگر بچے وہی 12-1 بجا کے اٹھتے تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی عید کی کوئی ایسی اہمیت ہے, ان کے لیے برابر ہے. بالکل, یہ قربانی کا دن ہے, اور اس پہ تمام امت مسلمہ جو اللہ کا شکر کرتے ہیں, اور اپنے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ اپنے امت سے, اپنے مسلمانوں سے جو ہے نا اپنی ایک سب سے عزیز چیز کی قربانی مانگتے ہیں. اور اب سمپل صرف قربانی نہیں ہوتی کہ ہم نے قربانی دینی ہوتی ہے, ہر چیز کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے, ہمسایہ کے حقوق کا, دیگر چیزوں کا. یہ عیدیں ہمیں یہی سکھاتی ہے. عید پر تو ہماری ڈسکشن چلتی رہے گی. آپ فٹسال آپ لیڈ کر رہی ہے, کیا لگ رہا ہے کتنے پلیئرز ریڈی ہے آگے جانے کے لیے آپ کی اکیڈمی سے, یا آپ کے جو بلوچستان اسپورٹ بورڈ پہ نیشنل گیمز آگے آ رہے ہیں, تو میڈلز کی ہم توقع رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ؟ کیونکہ جو ابھی قائد اعظم گیمز دسمبر میں ہوئی تھی, تو بلوچستان فٹ بال جو لڑکیاں تھیں, یہ فٹسال سے ہی گئی تھی. فٹسال جو ہے فٹ بال کا ایک یوں سمجھے اسمال سائڈڈ گیمز کی طرح ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں منی فٹ بال. ہاں جی, منی فٹ بال ہے. تو ماشاءاللہ اس نے اتنے عرصے بعد یوں سمجھے کہ فرسٹ ٹائم جو ہے نا بلوچستان میں بچیوں نے 3rd پوزیشن لی. انہوں نے پہلے دن تقریباً 35-36 گھنٹے کے بعد وہ پہنچے تھے بچیاں, اور صبح ان کا میچ تھا پنجاب سے, اور انہوں نے پنجاب کو 2-0 سے ہرایا تھا. تو ہمارے بچیوں میں بہت اسٹیمنا ہے, اور یہ فٹسال کی وجہ سے ہوا تھا, کیونکہ فٹ بال تو آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے سے یہاں پہ بچیوں کا کوئی اتنی ایکٹیویٹی نہیں تھی. لیکن الحمدللہ جب مجھے فٹسال دیا گیا 2018 میں, تو 2018 سے اب تک جو ہے اس میں کافی کلب بن چکے ہیں, کافی اس میں جو ہے نا فنیشنگ آ گئی ہے. اس کا رزلٹ یہی ہمیں ملا کہ ہم نے قائد اعظم گیمز میں 3rd پوزیشن لی 7-8 ٹیمز میں. تو میرے خیال سے میرے لیے یہی اچیومنٹ ہے جو میں نے اسٹارٹ کیا. شائستہ لغاری اگر اسپورٹس میں نہیں ہوتی تو کیا کرتی؟ باقی جو کر رہی ہیں گھروں میں بیٹھی ہوتی, میں بھی وہی کر رہی ہوتی. گھروں میں بیٹھی ہوتی, ہاؤس وائف یا ہاؤس بیٹی, اس طرح یہی تھا. لیکن میرے شاید اندر یہ ایک جذبہ تھا کہ میں نے بیٹھنا نہیں ہے. شاید میں تب بھی نہ بیٹھتی, کسی NGOs کے تھرو, کسی
جو ہوتے ہیں سوسائٹی میں ویلفیئر والے کام، یعنی میں کہیں اس نہ میں کہیں لگی ایڈجسٹ رہتی، کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں لگی رہتی ہے. اگر میں وہ کسی نے فخر زمان سے پوچھا کہ اگر آپ کرکٹر نہ ہوتے، کہتے میں باڑے کا مزدور ہوتا. تو ظاہر سی بات ہے اسپورٹس مین کا اسپورٹس مین ہی شعبہ ہوتا ہے. جی جی. اب میڈم ایک اور چیز ہے جاتے جاتے پوچھنا چاہوں گا. ہم نے دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی پلیئرس کو شکایت ہوتی ہے کہ سہولیت نہیں ہے یا فیسیلیٹیشن نہیں ہے اسپورٹس میں ابھی یا پہلے تھی. تو اس کے لیے کیا تیاری ہے آپ لوگوں؟ کیونکہ اکثر ہم ملتے رہتے پلیئرس کہتے سہولیت نہیں ہے یا کچھ ایسی. تو اسپورٹ ڈپارٹمنٹ اس پہ کچھ کر رہا ہے یا آگے ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ آگے گیمز میں مزید بہتری آ سکتی ہے؟ انشاءاللہ ضرور، کیوں نہیں. کیونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایونٹ چل رہے ہوتا ہے. وہ اس طرح نہیں کہ جو بس 2 سال کے ایونٹ کر کے چھوڑ دے. باقی رہی جو بچیوں کی جو کمی پیشی ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ ایک دم ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ملا قاضی والا کام کے یہ سے یہ کر دیں گے، وہ سے وہ کر دیں گے. ہر چیز ایک اپنے ٹائم پیریڈ پہ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ہم بچیوں کو پک اینڈ ڈراپ جو ایک مشکل سلسلہ ہے، مشکل ہے. میں اس لیے کہتی ہوں کہ بچیاں جو ہے نا یہاں پہ ایلیٹ فیملیز تو رہتی نہیں ہیں کہ بچیوں کو ڈرائیورز چھوڑیں گے، وہ کلب میں جائیں گے اور وہ وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ سب سے ایک بیسک ان کی نیڈ ہے کہ ہم ان کو جو ہے نا پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بھی میں نے اس دن بھی آپ سے بات کی تھی کہ ہم نے اپنے سیکرٹری صاحب سے جو آج انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم بچیوں کو نا جو ہے وظیفہ وغیرہ لگوائیں گے. بالکل ہاں جی، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، وہ ان کی پرفارمنس پہ ہوں گی. لیکن ہم بچیاں بھی اپنی پرفارمنس شو کریں گی تو وہ اس لیول پہ آئیں گی. باقی ہمارے ڈپارٹمنٹ کی پوری کوشش ہے. ایز اے فیمیل میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اسٹوڈنٹ لائف میں، اور الحمدللہ میں تو افورڈ کر سکتی تھی لیکن بہت سے لوگ نہیں کر سکتے. فیمیل کے لیے اسپورٹس ٹف ہے یا ایزی ہے؟ ٹف ہے. وہ اس لیے کہ ہماری سوسائٹی ذرا ٹف ہے، میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اسپیشلی بلوچستان میں. تو آپ جو میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں اس ٹائم میں ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. میں یہ نہیں کہتی کہ ایک دم بلوچستان اتنا بالکل وہ ہو گیا کہ اس کا مائنڈ ہی چینج ہو گیا، وہ تو قطعی نہیں ہو سکتا یہاں کا. لیکن یہ ہے کہ ٹف ہے فیمیل کے لیے اسپیشلی، بچیوں کے لیے اسپیشلی، کیونکہ بچیوں کے جو ہمارا ایریا ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو فیمیل کی عزت نہیں کرتا ہے. لیکن جس طرح سے ہمارے یہاں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے سوسائٹی ہے، وہ پھر اس چیزوں کو کچھ صحیح نہیں لیتے. ان کا یہ کانسیپٹ ہم نے کلیئر کرنا ہے کہ کوئی چیز غلط نہیں ہوتی، نظریہ غلط ہوتا ہے. نظر غلط ہو سکتی ہے جس سے وہ نظریہ غلط ہو جاتا ہے. بالکل ہاں، کام غلط نہیں ہوتا ہے. تو الحمدللہ آپ کے سامنے ہے ابھی بہت سی بچیاں ہیں. اب ہم جو اسلام آباد گئے تھے 300 سے 400 کا لڑکیوں کا دستہ تھا. اتنی لڑکیاں بلوچستان میں. اس دن آپ نے پتہ نہیں کس نے کہا کہ یہ اتنی لڑکیاں کہاں سے جمع ہوتی جا رہی ہیں. میں خود وہاں پہ موجود ہے کہ یہ کتنی لڑکیاں کہاں سے جمع کر کے لائے اسپورٹس میں. یہی ہماری ڈپارٹمنٹ کی اور ہماری اچیومنٹ ہے کہ ہم نے یکدم تو نہیں کہنا چاہیے، اس میں بڑا ٹائم لگا ہے اور بیچ میں گیپ ضرور آئے تھے لیکن واپسی پہ پھر واپس آئے ہیں. بس حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں، اس پہ نو کمنٹس. ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کی فیلنگ. اینی ہاؤ عید قربا ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں نظر بام بلوچستان کے اسکرین پر، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے عید کے حوالے سے اور اپنے گیم کے حوالے سے بھی؟ کیا ایک خوبصورت پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ بس میں ان ساروں کو دعا دوں گی کہ وہ جو عیدیں منا رہے اپنے عزیز اقارب کے ساتھ، سدا ان کے ساتھ مناتے رہیں. خوشیاں ان کو اللہ نصیب فرمائے. جو عیدیں ہوتی ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ، وہ سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے. یہی ہماری عیدوں کا مقصد ہونا چاہیے. اللہ پاک کے اس جو ایک رواج کے مطابق ہمارے جو عزیز اقارب ہیں نا، ان کے ساتھ عید منانا ہماری سب سے بڑی عید ہے. بالکل. اور میں ان ساروں کو جو جتنے میرے ناظرین سن رہے ہیں، میں دعا کروں گی کہ وہ ہمیشہ اپنے پیاروں سے عید مناتے رہیں. اور میں ان سے یہ کہوں گی کہ جو اسپورٹس ہے وہ ایک ایکٹیویٹی نہیں ہے، وہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ مینٹل ایکٹیویٹی بھی ہے. اور وہ بچیوں اور بچوں کے لیے ایک پازیٹیو جو ہے نا سوسائٹی میں امپیکٹ لاتے ہیں. تو آپ لوگ اس طرف اپنے بچیوں کو بھیجیں اور ان کو سپورٹ کریں، اسپیشلی بچیوں کو، کیونکہ یہاں پہ سوسائٹی میں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بیکار کام ہے. بیکار کام نہیں. میں آپ کے سامنے ایک مثال ہوں. اس میں ان کی اللہ پاک ان کو روزی بھی دے سکتا ہے، عزت بھی دے سکتا ہے، ہر چیز. میں نے آپ سے کہا کہ نظریہ غلط ہو سکتا ہے، کام غلط نہیں ہوتا. بالکل. ہمارے ساتھ موجود سی شائستہ لغاری صاحبہ، جن کی باتیں سن کر ہماری عید کی جو خوشی وہ ڈبل ہو گئی ہیں، اور کافی خوبصورت باتیں انہوں نے کی عید کے حوالے سے بھی اور کھیل کے حوالے سے. وہ جو جذبہ ہوتا ہے کسی بھی پلیئر کے اندر کہ وہ
یہ کسی بھی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو منواتا ہے. تو اس میٹھی عید پہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. عید قربا کے موقع پر انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت دینے کا. عید کی مصروف ٹائم میں بھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ آپ کا. نظربان بلوچستان پر کھیل اور کھلاڑی کی پروگرام کے ساتھ محمد خان کاکڑ کو اجازت دیجیے گا, اور جاتے جاتے پھر سے ہم آپ کو کھیل کھلاڑی کی پوری ٹیم کی جانب سے تمام امت مسلمہ کو جو عید مبارک بات پھر سے پیش کرتے ہیں, اور مجھے آج کے شو سے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.